تو ربیع الاول کا مہینہ یہ بہار کا پہلی بہار کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہم آل سنت کا جو شعار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ، ویسے تو پورا سال ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، ہماری خوراک ہی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اور محافل کیا ہوتی ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ کا جلسہ بھی ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ کانفرنس ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے محفل کا انعقاد ہوتا ہے. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم آقا کریم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنی مساجد میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ذکر مصطفیٰ کی جو محفل سجاتے ہیں عنوان زیادہ تر یہ ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جشن کہتے ہیں، یہ جشن فارسی کا لفظ ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں فارسی میں جشن، عربی میں فرح اور اردو میں کہتے ہیں خوشی. سبحان اللہ. شاعر نے کہا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جشن مناتے ہیں. اور جشن کیسے مناتے ہیں؟ ڈھول نہیں بجاتے، راگ گانا نہیں ہوتا، ناچ کود نہیں ہوتی، بلکہ ہم جشن اس طرح مناتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. میلاد کا جلسہ ہو، میلاد کی محفل ہو، اس میں خرافات ہونی نہیں چاہیے. اور الحمدللہ آل سنت کے ہاں خرافات ہوتی بھی نہیں ہیں. ہم ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. ہم وہاں پہ ذکر مصطفیٰ کریں گے، نعرہ لگے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جناب یہ نعرے، یہ بھی ذکر مصطفیٰ، مصطفیٰ والوں کا ذکر، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر اس میں خرافات نہیں ہوتی. تو فقط جہاں پہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اگر کسی کو یہ نام اچھا نہ لگے، جشن عید میلاد النبی تو نہ رکھے. کسی کو یہ نام اچھا نہ لگے کہ جشن میلاد مصطفیٰ تو نہ صحیح، وہ یہ رکھ لے کہ جشن سیرت النبی کانفرنس کر لو، سیرت النبی کا جلسہ رکھ لو کسی اور نام سے، لیکن فقط مقصد یہ ہوگا کہ ذکر رسول کیا جائے. جس محفل میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، حضور کی آمد سے پہلے کے کمالات فیضان کو بیان کیا جائے، حضور کی اس دنیا پہ تشریف آوری کے بعد کے کمالات بیان کیے جائیں، حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وصال کے بعد کے آپ کے فیضان کو بیان کیا جائے، تو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں، اس مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ ذکر رسول کیا جائے. اب ذکر رسول سے کسی کا اختلاف، کسی کا بھی اختلاف نہیں ذکر رسول سے. ہم کہتے ہیں ذکر رسول کرو، اور ذکر رسول اگر میں اور آپ نہ کریں تو کام نہیں ہوگا. کیوں کہ کائنات کے رب نے ذکر رسول بلند کیا ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. سبحان اللہ. تو ذکر رسول کو رب نے بلند کیا ہے. میں اور آپ نہ کریں گھٹ نہیں سکتا، اس شریف آباد والے نہ کریں گھٹ نہیں سکتا، صرف پاکستان والے نہ کریں گھٹ نہیں سکتا، بلکہ ذکر مصطفیٰ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. میرے محبوب کے غلاموں، ذکر رسول میں آپ کو بتاؤں، طبع حمیری اسد، یمن کا بادشاہ، نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے، اس دنیا پر تشریف لانے سے 1000 سال پہلے گزرا. 1000 سال پہلے طبع حمیری اسد یمن سے چلا اپنے قافلے کے ساتھ، اس کے وزراء بھی ساتھ، حکماء بھی ساتھ، اتباع بھی ساتھ، بڑے بڑے ڈاکٹر ساتھ.
اس زمانے کے اس دور کے علماء بھی اس کے ساتھ چلتے چلتے جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو جب مکہ میں پہنچے تو دیکھا لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ طواف کعبہ اس دور میں بھی تھا, یہ آج ہم ہی نہیں جا کے کرتے, یہ اس دور میں بھی تھا. لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں, اس کی کسی نے تعظیم نہ کی تو اپنے ساتھ جو اس کے وزراء تھے, حکماء و تبع تھے, ان سے کہنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں, میں ادھر آیا ہوں, انہوں نے نہ میرا استقبال کیا نہ کوئی عزت و تکریم کی. انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے بادشاہ سلامت, ان کے پاس ایک گھر ہے جس گھر کو یہ بیت اللہ خانہ کعبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں, اس گھر کے مالک کی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب طبع حمیری اسد جو ہے اس نے اپنے دل میں خیال کیا, اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا, اس گھر کے قرب جوار میں بسنے والے مردوں کو قتل کر دوں گا, مار ڈالوں گا, اور جو عورتیں ہیں ان کو قید کر دوں گا. ابھی اس نے یہ اپنے دل میں ایک ارادہ کیا, اپنے ذہن میں سوچا, خیال کیا کہ میں نے یہ عمل کرنا, ابھی کیا نہیں, ابھی یہ اس نے خیال کیا. تو کائنات کے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو رب العالمین نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. آنکھوں سے پانی جاری ہے, ناک سے پانی جاری ہے, کانوں سے پانی بہ رہا ہے, اور اس کی بدبو ہے. جو اس کے ساتھ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر تھے وہ سارے اس سے دور ہونے لگے, اس کے قریب کوئی نہ جائے, کسی کے پاس اس کا علاج کوئی نہیں, سارے پریشان ہیں, بادشاہ بھی پریشان ہے, اب اٹھ نہیں سکتا. میرے نبی کے غلاموں اب ذرا توجہ رکھنا, اس قدر وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا, سارے پریشان تھے. آخر ایک ڈاکٹر اس کے پاس گیا, اس کے قریب جا کے تنہائی میں اس سے بات کی, کہا آپ مجھے بتائیے اصل معاملہ کیا ہوا ہے, ہوا کیا, کیسے آپ بیمار ہوئے, شاید میں اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکوں. تو وہ حمیری اسد نے اس کو بتایا ڈاکٹر کو کہ میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا ہے. اس نے اپنا وہ برا ارادہ اس کو بتایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا, تو یہ ارادہ کرنے کے بعد میں اس حالت میں ہو گیا. تو اس ڈاکٹر نے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ بتا دیا, اس کا کوئی اور علاج نہیں, کوئی اور حل نہیں. اب آپ کے پاس صرف اس کا یہ حل ہے کہ آپ توبہ کر لیں اور اپنے اس بد ارادے کو ترک کر دیں اور اس گھر کی تعظیم کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ طبع حمیری اسد نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور توبہ کر لی. جب اس نے توبہ کی تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی. سبحان اللہ. جب بیماری چلی گئی پھر ان لوگوں کی اس نے تعظیم کی جن کے پاس وہ اپنی تعظیم کروانے گیا تھا. پھر جب واپس چلنے لگا, چلتے چلتے مدینہ المنورہ آ گیا. سبحان اللہ. مدینہ المنورہ میں کوئی آبادی نہیں تھی, ایک چشمہ تھا. جب وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے پہلے کتابوں میں پڑھا تھا, تورات میں, زبور میں, انجیل میں, پہلے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اب بات ذکر مصطفیٰ کی سمجھا رہا ہوں. 1000 سال حضور علیہ السلام کے اس دنیا پر تشریف لانے سے پہلے حضور کا ذکر موجود تھا. طبع حمیری اسد کے ساتھ جانے والے علماء نے اصرار کیا کہ ہم اس مدینہ میں رہیں گے. ہم نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک آخری نبی ہوگا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت فرما کر اس سرزمین پہ تشریف لائیں گے. تو پھر ساروں نے ادھر ہی قیام کیا.
1 سال تک طب حمیریہ صدر نے بھی وہاں قیام کیا، علماء کے لیے گھر بنوائے۔ علماء کی تعظیم کرنا یہ بھی سیکھ لینا چاہیے ہمیں۔ اس نے کیا کیا؟ علماء کے لیے گھر تعمیر کروائے، علماء کی تکریم کی۔ 1 سال کے بعد جب وہ واپس ہونے لگا، دوستان من اختصار سے بات میں عرض کرتا چلوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو اس نے ایک خط لکھا، ایک رکا لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے شفیع یوم جزا، اے انسانوں کے شفیع، قیامت والے دن کے شفیع، آپ کی بارگاہ میں استراسہ ہے، گزارش ہے، عرض ہے کہ اگر میری زندگی میں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، اگر میں آپ سے نہ مل سکا تو یوم جزا قیامت کے دن مجھے نہ بھولیے گا۔ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں، اس نے وہ رکا لکھا تو ان علماء کو دیا، کہا یہ میری وصیت ہے، اگر میں دنیا پر ہوں تو مجھ تک آپ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع پہنچائی جائے۔